تو پھر آخر میں اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر حاوی ہے ان کی قدرت۔ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب اس کے کوئی کام نہ آئے گا، اس کو آگے نہ کر سکے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں جو تم چاہو مجھ سے لے لو، طلب کر لو، میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ ہم کس آس پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قبر میں بھی بھگت لیں گے ساری ٹارچر، فزیکل ایموشنل، جہنم میں بھی بھگت لیں گے، اور جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم ہے تو اس کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہیے، تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور سب چیزوں کا مالک ہے، جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پہ لقد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لقد کا مطلب جو ہے نا یہ تاکید در تاکید کے لیے آ رہا ہے، اور البتہ کا مطلب یعنی لا کا مطلب البتہ ہے، قد کا مطلب یقیناً ہے۔ یہ دونوں جوڑ کر یہاں پہ آ گئے اور سٹریس دینے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی روح حلول کر دی گئی تھی۔ اس عقیدے نے اتنی جڑیں مضبوط کر لی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ اس کو نگیٹ کیا گیا ہے، چنانچہ اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اور یہاں پہ اللہ کا غضب اتنی کھل کے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر ایسا کرے اللہ کہ حضرت عیسیٰ، ان کی ماں حضرت مریم، تمام و زمین آسمان والوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہلاک کر دے، تو کون ہے جو اس کام سے روک سکے؟ اللہ کا غصہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کیا؟ شرک پہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں عتاب نظر آ رہا ہے۔ تو پھر آخر میں اللہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہیں، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر حاوی ہے ان کی قدرت۔ تو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، نمبر 1۔ نمبر 2 بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے آئیں۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں۔ نمبر 4 چوتھی شکل والدین ہوتے ہیں، ماں باپ، وہ تو ایک روٹین بن گیا نا، تو وہ 4 ٹائپ وہ تو ہے ہی۔ تو یہ ہے کہ یہ 4 شکلیں ہیں نا، تو اس لیے یہ تو اللہ کی مشیت کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے نا، یا ہوا ہے ماضی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا حسب نسب اس کے کوئی کام نہ آئے گا، اس کو آگے نہ کر سکے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، آپ کی اجازت سے میں یہ پڑھنا چاہوں گی کہ جب سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے نام لے کر کہا، مثلا اے عباس بن عبد المطلب، میں تیرے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں جو تم چاہو مجھ سے لے لو، طلب کر لو،
میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ بخاری شریف کی کتاب التفسیر ہے، مسلم کتاب الایمان میں بھی یہ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنی پھپھی، اپنی بیٹی، اور یہ آپ کو میں نے دونوں بخاری اور مسلم کی حدیث سنائی ہے، آواز دے کے پکار کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں دنیا میں تمہیں مجھ سے جو بھی لینا ہے لے لو، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ ہم کس آس پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم قبر میں بھی بھگت لیں گے ساری ٹارچر، فزیکل ایموشنل، جہنم میں بھی بھگت لیں گے، اور جنت میں تو ہمیں جانا ہی ہے کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کس کے اندر سخت ہے یہ برداشت کرنے کی یہ سزائیں، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ کیا پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں مخلوق ہے، کلیئر ہے نا؟ یہ عقیدے کی بہت اہم بنیاد ہے جس کا درست ہونا جنت کے حصول کے لیے ضروری، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور پھر ہائی لائٹ، قیامت کے دن حسب نسب کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی سید بھی ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ پوچھتے ہیں سیدوں سے آپ کی سید کی کون سی شاخ ہے، بخاری ہے، فلانی فلانی فلانی، ہم نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اگر سید ہے بھی تو کون جائے گا اللہ کے ادھر، کون پاس ہوگا ایگزام میں؟ یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ حسب نسب نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہمارے صرف اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو میں تو ہل گئی تھی اس حدیث کو پڑھ کر، حالانکہ زندگی میں بہت دفعہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ انسان کو زندگی ہی بلکہ چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ انسان ہر وقت ہی نصیحت اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة